الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنت صاحب في القبر وصاحب في الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فرمائے کہ بات بنتی نہیں پر بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں پر بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں اور لوٹ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہ گاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں. تمام احباب شوق اور شوق کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں. زور سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا شعیب صاحب دامہ اقبالہ اور دیگر دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معنون ہے. رب لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ دنیا کسی کی حیثیت کو مانتی ہے تو اس کی تعریف کے وجود میں آنے کے بعد، دنیا اگر کسی کو بڑا مانتی ہے تو اس کی کسی شہرت کے بعد، کسی کارنامے کے بعد، لیکن یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ابھی تاریخ نہیں بنی تھی انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا. جس طرح سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنے سب سے پہلے بستی میں تعمیر عمارات میں اس پر پڑتی ہے جو سب سے اونچی عمارت ہو، اور جب نبوت کا سورج مکے کی دھرتی پہ طلوع ہوا تھا تو اس کی کرنے سب سے پہلے پڑھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ محبوب پیغمبر کی تصدیق کر، عجیب شان لے کر دنیا میں تشریف لائے، عجیب حوال اللہ تعالیٰ کے اس رسول کے اس دوست کے تھے۔ مکہ کے اندر تاجر تھے، تجارت کی غرض سے یمن چلے گئے۔ یمن میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، شیخ ازد یمنی۔ شیخ ازد اس زمانے کے بزرگ تھے، بڑی عمر تھی۔ لوگ جب یمن جایا کرتے تھے تو ان کے پاس دعاؤں کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سفر ہوا یمن کا، وہ بھی شیخ ازد یمنی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ وہاں گئے تو اس بزرگ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مسمو کا، آنکھیں بند تھی۔ ابھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق نہیں بنے، ابھی دنیا کو نہیں پتا کہ یہ صدیق بننے جا رہا ہے، لیکن شیخ ازد یمنی پوچھتے ہیں کہ مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے عبداللہ۔ کہا مسمو ابی کا، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ اسم ابی عثمان ابو قحافہ۔ فرمایا مسمو امی کا، بلکہ فرمایا کہ من این جی تھا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ مکہ سے آیا ہوں۔ اب میں کس قبیلے سے تعلق ہے؟ فرمایا بن بنی تمیم سے میرا تعلق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیخ ازد یمنی جو تھے ان کی بڑھاپے کی وجہ سے یہ جو اوپر کی یہ بھویں تھیں یہ نیچے لٹک چکی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کرایا کہ عبداللہ میرا نام ہے اور میرے والد کا نام عثمان ابو قحافہ ہے اور میں مکہ سے آیا ہوں، بنو تمیم سے میرا تعلق ہے، تو شیخ ازد یمنی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بھووں کو اوپر کیا اور صدیق اکبر کی طرف توجہ ڈالی اور پھر فرمایا کہ صدیق، اور فرمایا کہ اے عبداللہ تم جانتے ہو میں کوئی چھوٹی عمر رکھنے والا نہیں، میری عمر اس وقت 390 سال ہے۔ کتنی سال عمر بتائی اس نے؟ کہا 390 سال میری عمر ہے، تورات نہیں جانتا، انجیل میں جانتا، اس کے اندر دونوں کتابوں کے اندر میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، آمنہ کے بیٹے ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، مکہ میں آباد ہوں گے اور ان کی تصدیق کرنے والے کا نام عبداللہ ہوگا، لقب اس کا صدیق ہوگا، عثمان ابو قحافہ کا بیٹا ہوگا، مکہ کا باسی ہوگا، بنو تمیم سے اس کا تعلق ہوگا۔ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، مولا مجھے اس محبوب پیغمبر کی زیارت کروا، اگر میرے نصیب میں اس کی زیارت نہ ہو تو اس کے یار صدیق کی زیارت کروا۔ کہا کہ آج اللہ پاک نے میری یہ خواہش پوری کر دی کہ آج اس محبوب پیغمبر کو تو نہیں لیکن اس کے یار کو میں دیکھ رہا ہوں جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں آیا، اور یہ بات کوئی فرضی یا مبالغہ آمیز نہیں ہے، رب کا قرآن خود گواہی دے رہا ہے، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، نبی کے صحابہ کے یہ تذکرے شان والے تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ازد یمنی رحمۃ اللہ علیہ پھر انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر جب محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے، جب وہ اعلان فرمائیں گے تو ان کے ساتھ رہنا، ان سے وفا کرنا، وہ بھی تم سے وفا کرنا۔ میرے دوستو یہ عجیب شان لے کے دنیا میں آئے تھے، بچپن ہے، چھوٹی سی عمر کے ہیں۔ ان کے والد ابو قحافہ کیونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ بھی لات، منات، عزا، اب یہود، یعوق، نصر، یہ جتنے بھی بت 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے ان کے پجاری تھے۔ تو ابو قحافہ عثمان جو حضرت ابو بکر کے والد ہیں، یہ حضرت ابو بکر کو بچپن میں لے کے چلے بیت اللہ کہ چلو جی ان کو اپنے خداؤں کا تعارف کراتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے ہیں، ابھی کلمہ سامنے نہیں آیا، ابھی اللہ کا نام کسی کی زبان سے نہیں سنا، ابھی توحید کے اعلانات نہیں سنے ہیں، لیکن اللہ نے عجیب شان بنائی ہے، اپنے باپ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، باپ تعارف کرانے لے کے جا رہا ہے بدھو کا، اور یہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ، اور راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ملا، بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ پتھر اٹھا لیا، ابا نے کہا کہ بیت اللہ جانے پتھر میں کیا کروں گا، پھینک دو، لیکن ابو بکر صدیق نے پتھر نہیں پھینکا، باپ کی نظروں سے اچھل چھپا لیا اس کو۔ اسی طرح بیت اللہ میں گئے، باپ تعارف کرا رہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے،
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ جب باپ تھوڑا سا آگے ہوا، صدیق اکبر نے وہی پتھر نکالا اور ایک بت کے چہرے پہ پھینک کے مارا، اس بت کی ناک ٹوٹی۔ اللہ پاک نے دکھا دیا کہ یہ تو وہ ہے جو بتوں کی ناک توڑنے کے لیے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ بچپن سے خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے اسلام سے قبل بھی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ عجیب شان لے کر آیا، فرمایا میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، فرمایا میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی غیر اللہ کو خدا میں مانا۔ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اور میرے دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام تو عبداللہ تھا، آپ کی کنیت صدیق تھی، آپ کا ایک لقب عتیق تھا، آپ کا ایک لقب صدیق اکبر تھا، ایک لقب عتیق تھا۔ ہر نام کو اگر غور کریں تو عجیب ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، بچپن ہی سے اللہ پاک نے اللہ کا بندہ بنوایا۔ لوگ نام رکھتے تھے عبد الکعبہ، عبد الشمس، عبد یغوث، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے اندر بھی جو ہے شرک کی گناہ آنے دی۔ باپ مشرک ہونے کے باوجود نام رکھتا ہے کہ عبداللہ، میں تو ان سب کا پجاری لیکن میرا بچہ اللہ کا پجاری ہوگا۔ اگر عتیق نام سنیں تو محبوب پیغمبر نے فرمایا انت عتیق من النار، عتیق کہتے ہیں آزاد شدہ کو۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر، تم جہنم کی آگ سے آزاد شدہوں میں شامل ہو۔ آپ کا لقب صدیق اکبر، صدیق بڑا اور اکبر سب سے بڑا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، توجہ کیجیے گا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ساری چیزوں کا یعنی مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو سیدنا جبریل امین سے فرمایا جبریل میں جا تو رہا ہوں لیکن اتنی اہم باتوں کی تصدیق قوم پتہ نہیں کرے یا نہ کرے۔ اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا محبوب پیغمبر کوئی اور آپ کی تصدیق کرے یا نہ کرے، صدیق ابو بکر تو آپ کی تصدیق ضرور کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر جب یہ معراج کے واقعات سنائے تو عجیب شان تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لوگوں نے جب اس بات کو سنا، معراج کو سنا کہ رات و رات یہاں سے جی معراج پہ چلے گئے اور جی بیت المقدس اور پھر آسمان کو، پھر جنت اور جہنم اور پھر اللہ سے باتیں کر کے واپس آ گئے، یہ تو محمد عجیب بات کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کافروں نے کہا کہ آج اس کے یار سے اس کو الگ کریں گے، آج اس کا یار ابو بکر اس کو چھوڑے گا، کہ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، آنن فانن اتنے لمبے اسفار کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب کافر دوڑے صدیق اکبر کو تلاش کرنے کے لیے کہ آج صدیق اکبر کو محمد سے الگ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں نے اس وقت سے کوشش کی تھی کہ صدیق کو محمد سے جدا کریں، آج تک کوشش کرے جا رہے ہیں، لیکن نہ اس وقت کا کافر جدا کر سکا نہ آج کا کافر جدا کر سکتا ہے۔ پہنچے سیدنا صدیق اکبر، ابو بکر ہاں جی، کیا کہ ایک بات ہے بولو جی، کہا کہ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ سے جو ہے نا فلسطین پہنچ جائے، فلسطین سے آسمانوں پہ چلا جائے، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا چلا جائے، وہاں سے اوپر پھر اللہ سے باتیں کر کے آ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے، کسی کے انسان میں اس کے بس میں ایسا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتاؤ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا تیرا یار محمد ایسا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر محمد ایسا کہتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی موقع پہ محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا انت صدیق هذه الامه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت کے صدیق ہیں۔ عجیب شان لے کر آئے تھے سیدنا صدیق اکبر۔ میری معلومات کی حد تک واحد صحابی ہیں جن کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، صحابیت کتنا بڑا مقام ہے دوستو۔ صحابیت نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ صحابیت بولو بھائی، نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ جس طرح نبوت اللہ چن کر دیتا ہے، صحابیت بھی اللہ چن کر دیتا ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ جس طرح نبی اللہ نے چنے ہیں ان میں کسی نبی کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ بھی اللہ نے چنے ہیں، اس میں اب قیامت تک کسی صحابی کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے قریب گناہ نہیں آتا، میرے دوستو صحابہ معصوم نہیں ہوتے لیکن صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کا گناہ اللہ باقی نہیں چھوڑتا۔ عجیب مقام ہے صحابیت کا۔
محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہو۔ کہ سبحان اللہ، صحابہ نے نبی کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بولو بھائی، فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہو، وہ مسلما رآ من رآنی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اور اس مسلمان کو بھی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھنے والے مسلمان کو دیکھا ہو۔ صحابیت وہ مقام ہے کہ صحابہ کو کسی اہل ایمان نے دیکھ لیا تو اللہ پاک اس صحابی کے دیکھنے والے کو بھی آپ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی، آپ کے والدین صحابی، آپ خود صحابی، آپ کی اولاد صحابی اور آپ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر صحابی، 4 پشتے صحابی ہیں۔ کیا مقام پایا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عجیب شان لے کر آئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس لیے ہے کہ وہ پہلے خلیفہ ہے۔ بعض نادان قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر چونکہ نبی کے پہلے خلیفہ ہیں اس لیے مقام رکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، آپ خلیفہ نہ بھی ہوتے تب بھی سب سے پہلے تھے۔ آپ پہلے اس لیے خلافت ملی ہے، آپ خلیفہ اس لیے پہلے نہیں، آپ پہلے ہیں اس لیے آپ کو کیا ملی ہے؟ بولو بھائی، خلافت ملی۔ اور عجیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا، عجیب طریقے سے لگایا۔ کیونکہ مشہور واقعہ ہے فضائل اعمال میں شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، نیک عورت پسند ہے، اور فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں تو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے۔ فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے نیک بیوی پسند ہے، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ توجہ کیجیے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کائنات میں پسند ہی ایک چیز تھی، نہیں سمجھے؟ پسند یہ ایک تھی محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضرت صدیق اکبر نے سوچا نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میں نے اگر کہا مجھے ایک چیز پسند ہے تو نبی سے آگے نہ بڑھ جاؤں، نبی کی بات کی مخالفت نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حبب الی من الدنیا ثلاثۃ، فرمایا مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، فرمایا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ہے، آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ فرمایا کہ دوسری چیز انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو اور خرچ رسول اللہ پر ہو، اور فرمایا تیسری چیز وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو اور شوہر محمد رسول اللہ ہو۔ 3 باتیں بتائی نبی کی موافقت کی وجہ سے، لیکن دیکھا جائے تو حقیقت دیکھ لی ہے کہ آنکھیں میری چہرہ نبی کا، مال میرا خرچ نبی پر، اور بیٹی میری نکاح میں کس کے ہو؟ محمد کے ہو۔ تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں عجیب شان لے کر آئے، اور پھر تینوں باتیں پوری کر کے بھی دکھائیں۔ وقت نہیں ہے، بس اشارے دے کے آپ کو جا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو آپ نے سنے دہرا رہا ہوں تاکہ وہ پختہ ہو جائے۔ آج لوگ اس ہستی کے اوپر بکواس کرتے ہیں، آج لوگ ان کے اوپر تانے مارتے ہیں، آج لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، آگے چل کے بتاؤں گا کیا مقام ان کا تھا۔ میرے دوست توجہ کرنا، 3 باتیں کیسے پوری ہوئی؟ اللہ کے نبی کا یہ عاشق کہہ رہا کہ میں چاہتا ہوں آنکھیں میری اور چہرہ رسول اللہ کا ہو۔ توجہ کیجیے گا، اس محبوب پیغمبر کے اس عاشق نے جب اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ہجرت کی رات لے گیا، ساری کائنات سے کاٹ کر اور غار میں لے گیا، اور 3 دن کے لیے محبوب پیغمبر کو صدیق کے ساتھ رکھ دیا۔ فرمایا صدیقہ تو نے سب کچھ میرے محبوب پر لٹایا تھا، میں نے اپنا سب کچھ تیری جھولی میں ڈال دیا۔ اب 3 دن ہیں اور سیدنا صدیق اکبر
النظر الی وجہ رسول اللہ کا مصداق بنے ہوئے ہیں کہ آنکھیں میری چہرہ مصطفیٰ کا ہو. کہنے والوں نے بہت خوبصورت اس کو پرایوں سے جو ہے نا رکھا ہے. فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ نہیں، 4 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک محبوب پیغمبر کا اکیلے دیدار کر رہے ہیں. اللہ نے بتلا دیا کہ یہ نعمت کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی. حنفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے بیان میں، فرمایا کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مہر نبوت مصطفیٰ کے کندھے پر صلی اللہ مہر نبوت کس کے کندھوں پر؟ بولو بھائی، یہ وجود بابرکت جس کے کندھوں پہ مہر نبوت ہو. ہائے صدیق تیرے کیا کہنے، یہ نبوت والا وجود ہی تیرے کندھے پر ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق کی شان تھی. غار کے اندر ہیں اور غار کے وہ سارے واقعات تو آپ نے سنے ہیں، لیکن 3 دن تک حضرات علماء فرماتے ہیں، ان سے سنا، فرماتے ہیں کہ قرآن 2 ہے نا. ایک تو یہ زلدان والا قرآن ہے جو ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، یہ نقوش والا قرآن ہے. دوسرا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. لوگوں نے نقوش والا قرآن پڑھا ہے، صدیق نے 3 دن تک چلتا پھرتا قرآن پڑھا ہے. اللہ نے اس نقوش والے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو. تو کہاں نے لکھا کہ قرآن مجید ختم کرنے کا مستحب درجہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن میں ختم کیا جائے. صدیق اکبر کو اللہ نے چلنے والا قرآن 3 دن میں پڑھوایا ہے. ورنہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے. 3 دن تک پڑھا، کیا مقام تھا. کسی نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، شاہ صاحب صدیق کا مقام کیا ہے اور علی کا مقام کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا تھا دونوں کا مقام سمجھنا تو آسان ہے، دونوں کا مقام سمجھو تو بات بالکل آسان ہے کہ محبوب پیغمبر کا لعاب لگا علی کی آنکھ پر اور اسی محبوب پیغمبر کا لعاب لگا صدیق کی ٹانگ پر، تو مقام سمجھ سکتے. کیا مقام ہے صدیق اکبر کا. لوگ کہتے ہیں معراج کی رات محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر صدیق کو سلایا اور علی کو سلایا. نبی نے اعتماد کیا علی کے اوپر. ہمارے یہاں بیان ہوا، ایک نے کہا کہ جی علی پر اعتماد کیا مصطفیٰ نے، اپنے بستر پہ سلایا. میں نے کہا بالکل علی پر اعتماد کیا مصطفیٰ نے، علی پر اعتماد کیا مصطفیٰ نے، اپنے بستر پر سلایا. توجہ کرنا، بستر تو علی کے حوالے کیا لیکن بستر والا کس کے حوالے ہوا؟ اگر یہ بستر مبارک ہے، اس بستر پر آنے والا مبارک ہے، تو یہ بستر والا جس ہستی کے پاس جا رہا ہے وہ کتنا مبارک ہوگا. اللہ کے نبی نے اپنی امانتوں میں اعتماد کیا تو علی پہ کیا. میں نے کہا اللہ نے اپنی امانت پر اعتماد کیا تو وہ صدیق اکبر پہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والوں کی امانتیں تھی. فرمایا کہ اے علی یہاں بستر پہ سو جاؤ، مکے والوں کی امانت لوٹا کر پھر مدینہ چلے آنا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کی امانت تھی. اللہ نے حضرت صدیق اکبر کے حوالے کیا، اللہ نے حضرت صدیق اکبر کے حوالے کیا. کیا مقام سیدنا صدیق اکبر تھا. کہا میرے دوست کو بیان کیا جائے تو ختم نہ ہو، مختصراً کرتے رہ آگے جاتا ہوں. ایک موقع ایسا بھی آتا ہے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے میں کسی کی آمد کی جو ہے آہٹ سی ہوتی ہے، صحابہ کی نگاہیں دروازے کی طرف جاتی ہیں تو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں. لیکن داخل ہونے کا نقشہ بڑا عجیب سا ہے، بڑا خوبصورت سا نقشہ ہے. محبوب پیغمبر جب مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں بیٹھے ہوئے کی نگاہیں جب دروازے پہ گئی تو دیکھا کہ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور نبی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے صدیق اکبر کا الٹا ہاتھ تھاما ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نبی نے اپنے الٹے ہاتھ سے سیدنا صدیق عمر ابن خطاب کا سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اس طرح دونوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اندر آ رہے ہیں. صحابہ کے دل میں بڑی چاہتے ہوئی، جو مسجد میں بیٹھنے والے تھے ان کے دل میں بھی تو خواہش ہوئی گی نا، ہے کاش اس طرح ہمارا ہاتھ نبی نے تھاما ہوا ہوتا. محبوب پیغمبر نے ہاتھ تھاما ہے، صحابہ کے دلوں کے اندر چاہتے ہو رہی ہے. محبوب پیغمبر ممبر پہ تشریف لائے. ممبر پر تشریف رکھنے کے بعد فرمایا لوگوں تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے یہاں اس وقت ان دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. رب کعبہ کی قسم ذرا آگے سننا. محبوب پیغمبر نے فرمایا ہاں کرنا نبعث یوم القیامت اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صرف دنیا میں نے ابو بکر عمر کا ہاتھ نہیں تھاما، کل قیامت کے دن بھی میں اسی طرح ابو بکر عمر کا ہاتھ تھام کے پیش ہوں.
عجیب ابو بکر کی شان ہے. کسی نے ابو بکر کی شان سمجھنی ہو تو آج یوں بھی سمجھ سکتا ہے، نبی نے اگر اپنے پہلو میں جگہ دی ہے تو ابو بکر اور عمر کو جگہ دی. بعض لوگ کہتے ہیں ابو بکر جنت سے بھی نہیں جائے گا. انوی صاحب نے فرمایا کیسے نہیں جائے گا؟ جنت تو خرید کے ابو بکر نے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب یہ مدینہ تشریف لائے اور مدینے میں نماز کے لیے جگہ بنائی جانے لگی تو محبوب پیغمبر نے فرمایا جگہ خریدو، مسجد بنانی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ اپنے پیسوں سے خرید کے محبوب پیغمبر کے حوالے کی. یہ مسجد نبوی میرے دوست کو توجہ کرنا، وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب، بولو بھائی زور سے بولو، توجہ کرنا. آپ کے یہاں یہ مسجد تعمیر ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کی تعمیر میں حصہ ملاؤ. جب تک مسجد آباد رہے گی اس میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب تم کو ملتا رہے گا، اس میں ذکر کرنے والوں کا ثواب تم کو ملتا رہے گا، اس مسجد میں جتنی عبادات ہوں گی اس کا ثواب تمہارے کھاتے میں آتے رہے گا. توجہ کرنا، وہ مسجد نبوی صدیق اکبر نے خرید کے محبوب پیغمبر کے حوالے کی ہے. محبوب پیغمبر نے جو اس میں 10 سال عبادتیں کی ہیں وہ ساری صدیق اکبر کے کھاتے میں لکھی گئی ہیں. 50,000 نمازوں کا ثواب جو ایک نماز پر مل رہا وہ سارا کا سارا 1400 سال سے ابو بکر کے کھاتے میں جا رہا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا محبوب پیغمبر اسی مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہے اور سامنے محبوب پیغمبر کا حجرہ مبارک تھا. نبی نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ میرے اس ممبر اور میرے اس گھر کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے جو کس نے خرید کے دیا تھا؟ بولو بھائی، بولو کس نے خرید کے دیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا کہ ماں بین بیتی و ممبری، فرمایا میرے اس ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جو بھی ٹکڑا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مناقب بیان کریں. میرے دوستو یہی وجہ تھی کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ ما عندنا ید قد کافیناہ الا ابا بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن صدیق تیرے احسان کا بدلہ خود اللہ ہی دے. سیدنا صدیق اکبر تیرے احسان کا بدلہ قیامت میں. قاضی مطیع اللہ صاحب فرما رہے تھے قیامت میں کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صدیق کو کچھ بدلہ دے بھی دیتے وہ دوبارہ نبی پر لوٹا دیتے. صدیق نے تو سب کچھ نبی کے حوالے کرنا تھا، اس لیے فرمایا تیرا بدلہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن. اور پھر میرے دوستو یہ روایت بھی کس موقع پر ہے، ذرا یہ بھی سن لیجیے گا. یہ روایت کس موقع پر پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ ہجرت پہ تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار سب نبی کی خدمت میں لگایا. کس طرح لگایا کہ والدہ کو کہا کہ کھانا پکانا، صاحبزادی کو کہا کہ کھانا پہنچانا، اپنے غلاموں کو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہا کہ تم کافروں کی خبریں آ کے دینا، اپنے غلاموں کو کہا کہ تم ہمارے راستے میں یہ جب ہماری بچی جب کھانا پہنچانے آئے یا اسی طریقے سے عبد الرحمن جب خبریں دینے آئے تو تم یہاں پر اپنے جانوروں کو چرا دینا، یہاں گھما دینا تاکہ قدموں کے نشان بھی مٹ جائیں. پورا گھرانہ صدیق اکبر نے اپنا سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا ہوا. اسی دوران واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو جہل اینڈ کمپنی نبی کو تلاش کرنے کے لیے جب رات میں وہاں بستر پہ نہ ملے تو پھر ابو جہل نے زبان سے کہا. مولوی صاحب بھی آپ کو اسی طرح کا ایک واقعہ سنا رہے تھے، میں بھی آپ کو اسی طرح کے ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو کافر بھی سمجھتے تھے کہ صدیق کا مقام کیا ہے. جب نبی کو اپنے گھر میں نہ پایا تو ابو جہل نے کہا کہ یہاں اگر محمد نہیں تو یقیناً ابو بکر کے پاس ہوں گے. سارے کافر جانتے تھے کہ نبی اگر کسی کے پاس ہوں گے تو وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ کافروں کی ٹولی چلی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور وہاں پر حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے ہوا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا کہ تمہارا ابا جان کہاں ہے؟ فرمایا کہ جانتی ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں، کیونکہ صدیق کی بیٹی تھی نا، جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ صدیق کی بیٹی تھی نا، جانتی تھی کہ جھوٹ ہوتا ہے چاہے نام تقی کے کیوں نہ رکھ لیا جائے. جانتی تھی کہ میرا ابا صدیق ہے، میں صدیق کی بیٹی ہوں، میری بہن صدیقہ ہے،
تو میں جھوٹ کس سے بولوں؟ اس لیے فرمایا کہ جانتی تو ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ ورنہ تجھے ماروں گا۔ کہا کہ جو کر سکتا کر لے لیکن نہیں بتاؤں گی۔ تو ابو جہل نے زور سے تماچا مارا۔ جب تماچا، اب آپ جانتے ابو جہل جیسا پہلوان اور سامنے سن پہ نازک عورت، اور وہ بھی زیادہ بڑی عمر کی اس وقت نہیں تھی، بچی تھی، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ پہ چانٹا لگا تو یہ چانٹے اسی وجہ سے زمین پہ گری، پیشانی پتھر پہ لگی، یہاں سے خون نکلا۔ ایک روایت میں کہ کانوں میں بالی تھی وہ پھنس گئی، وہ کھینچی تو اس سے خون نکلا۔ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی جب رات ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صاحبزادی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانے کی جب آتی ہے اور یہ جب خون اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، فرماتے اسما کیسے یہ سارا واقعہ ہوا؟ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر حضرت اسما نے بتایا کہ ایسا ہوا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھے ابو بکر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن تیرے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی سے لے کے دوں۔ عجیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ میرے دوستوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھیں، ان کے سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج کوئی بھی کافر کمینہ کہیں سے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کرتا ہے اور ہم مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ واقعہ صدق کیا تھا، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جی حضرت فاطمہ کو حکم نہیں دیا تھا، فاطمہ کو حکم نہیں دیا تھا، حضرت فاطمہ کو حکم نہیں دیا تھا۔ محبوب پیغمبر کا یہ یار تو اپنا سب کچھ اہل بیت پر نبی کو لوٹا چکا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حق نہ دے؟ اس لیے میرے دوستو سیرت پڑھیں اپنے صحابہ کی اور ان واقعات کو سامنے نہ حقائق کو جانے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھی تو ایک ان کے دل میں ایک بات تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا کر واپس بھیج دیا۔ کیا سنا کے واپس بھیج دیا؟ حدیث سنا۔ دیکھو حضرت فاطمہ نبی کی خدمت میں بھی تو آئی تھی نا، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آنے کے بعد مطالبہ کیا تھا، اللہ کے نبی سے بات ہی نہیں کر سکی، چلی گئی۔ اللہ کے پاس پیغمبر گھر تشریف لا، فاطمہ تم آئی تھی، کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آئی تھی، چکی پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے کمزوری اور نکاہت سی آ گئی، اس لیے آئی تھی۔ علی نے کہا تھا کچھ غلام آئے، کچھ دنیا آئی ہے، جا کے لے لو، غلام لے لو نبی سے خدمت کے لیے۔ میں آئی تھی آپ کے سامنے غلاموں کا مطالبہ کرنے، لیکن شرم کے مارے آپ سے بات نہ رکھ سکی، آپ سے بات نہ کر سکی۔ محبوب پیغمبر سے دنیا کا مطالبہ اسی فاطمہ نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب پیغمبر نے آگے سے حدیث سنائی تھی۔ حدیث کیا تھی؟ فاطمہ اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر رات میں، اللہ تیری ساری تھکاوٹ اٹھا دے گا، اتار دے گا۔ یہ فاطمہ اپنے باپ ابا جان نبی کے پاس بھی آئی تھی، مطالبہ کیا تھا دنیا کا، نبی نے حدیث سنائی تھی۔ اگر نبی نے حدیث سنائی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث سنی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ناراضگی اعتراض والی بات نہیں ہو سکتی، تو یہی فاطمہ جب صدیق اکبر کے پاس آئی تھی، مطالبہ کیا تھا دنیا کا، صدیق اکبر نے بھی نبی کی اتباع میں حدیث سنائی تھی، فاطمہ اسی طرح خوش ہو کے چلی گئی جیسے ابا سے خوش ہو کے چلی گئی۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے جناب حق نہیں دیا۔ اگر یہ حق ہوتا تو وہ سوال ہے تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی اپنی بیٹی عائشہ کو دیا تھا؟ اگر نبی کی میراث ہوتی تو بیویوں کو بھی تو ملتی ہے میراث، اپنی بیٹی کو میراث نہیں دی۔ حضرت عمر کی بیٹی کو میراث نہیں ملی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی کو میراث نہیں ملی۔ تو حدیث کا مسئلہ تھا، مسئلہ مال کا نہیں تھا۔ اور کیسے آپ نے تصور کر لیا؟ ذرا توجہ کرنا، جن کے صدقے ساری دنیا کھاتی ہے، کیا وہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے کسی سے ناراض ہو جائیں گی؟ کیسے لوگ آ گئے دنیا کے اندر۔ اس لیے میرے دوستوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ تو میں نے چند فضائل ان کے اعتبار سے بتایا، لیکن اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بڑا عجیب ان کی سیرت کا کردار ملتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر سیدنا صدیق اکبر نہیں ملتے، ایک رجسٹر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس رجسٹر کو جب کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مدینہ کے اندر جتنی بھی بیوائیں تھیں، بوڑھے تھے،
غریب تھے، مسکین تھے، جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ان کے خدمت میں کسی نہ کسی کو لگایا ہوا تھا، اور اس غریب یا بیوہ کے نام کے آگے اس خدمت کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ لیکن ایک بیوہ ایسی تھی کہ جس کے خانے کے آگے خدمت گار کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے سوچا کہ ابو بکر کو اس کی خدمت کے لیے کوئی میسر نہیں آیا ہوگا، چلو اس بوڑھی کی میں خدمت کر لیتا ہوں۔ اور سیدنا عمر نے سوچا کہ دن میں مجھے کوئی کرنے نہیں دے گا، میں رات کے اندھیرے میں خدمت کر لیتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رات کو اس بوڑھی ماں کے گھر پہنچے ہیں، دستک دی، دروازہ کھلا ہوا پایا، اور اندر سے آواز ہے کہ بیٹا اندر آ جاؤ جو بھی ہو۔ حضرت عمر اندر گئے، دیکھا کہ بوڑھی چرپائی پہ ہیں اور آنکھ سے نابینا ہے، اور قریب میں ان کے کھانا موجود، پینا موجود، گھر بالکل صاف ستھرا ہے۔ اما تیری خدمت کون کر کے جاتا ہے؟ کہا کہ بیٹا آنکھ تو میری ہے نہیں، جانتی کسی کو نہیں، کوئی نوجوان آتا ہے خدمت کر کے چلا جاتا ہے، کبھی اس نے تعارف کیا، اپنا کرایا نہیں۔ حضرت عمر نے سوچا اچھا یہ کون نوجوان ہے جو اس بوڑھی کی خدمت کر کے جاتا ہے، اور صدیق اکبر میں اس کا نام نہیں لکھا ہو۔ تو سوچتے ہیں کہ چلو میں کل خدمت کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر آتے ہیں، پھر بوڑھی سے پوچھ کہتا ہے، پھر کوئی خدمت کر کے چلا گیا۔ اب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کسی بھی رات ہوتی ہے، وہ پوری رات وہاں پہرا دیتے ہیں کہ آج تو مجھے چیک کرنا ہے یہاں کون خدمت کے لیے آتا ہے۔ فرمایا رات کی پہر ہے، حضرت مولانا حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آپ کو ان کی زبانی سنا رہا ہوں۔ رات کا پہر ہے، یہ حضرت عمر ابن خطاب جو ہے نا باہر سے گداری کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص مدینے کی طرف سے آ رہا ہے، اور جناب اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نا کپڑا نقاب ہے، اور اس کی چپل پاؤں کے بجائے اس کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سیدھا اس بوڑھی کے گھر میں گھستا ہے، سب کچھ صفائی وفائی کر کے باہر آتا ہے۔ اب حضرت عمر بھی باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نوجوان کون ہے تم؟ یہ اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹائے، اپنے چہرے سے نقاب نہ ہٹائے۔ عمر فرماتے ہیں یا تو نقاب ہٹاؤ ورنہ میں زبردستی کروں گا۔ جب حضرت عمر تھوڑا سختی کرتے ہیں تو یہ جب نقاب ہٹاتے ہیں تو سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے مقام نہیں ملا، کردار کے بھی بڑے اعلیٰ تھے۔ فرمایا ابو بکر آپ؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے سوچا سبھی تو کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی اس کی خدمت کروں۔ فرمایا نقاب کیوں لگایا؟ کہا کوئی پہچان نہ لے۔ فرمایا کہ چپل ہاتھ میں کیوں ہے؟ کہا کہ آہٹ سے کوئی سن نہ لے۔ آج ہم مسجد میں 10 روپے دے دیتے ہیں، مولوی صاحب جمعے میں اعلان ہونا چاہیے حاجی صاحب نے 10 روپے دیے، جی میں مسجد کی تعمیر کروانا چاہتا ہوں لیکن میرا یہاں تختی لگنا چاہیے۔ نظر آئے کہ جی جناب فلاں نے مسجد کی تعمیر میں، نہیں میرے دوستو صحابہ کی تاریخ پڑھو، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ صدقہ خیرات تو اصل وہ ہوتا ہے، آدمی دے تو پھر پتہ بھی، یہ کیا ہے کہ جی پورے محلے کو بتا کے وہ کسی مسجد کا، پنجاب کی کسی مسجد کا واقعہ سنایا، حنیف صاحب نے ایسے موقع پر فرمانے لگے کہ ایک مسجد میں جو ہے نا ایک حاجی صاحب آئے اور انہوں نے 1 لاکھ کا چندہ دیا، اور پھر جو ہے نا مسجد کے امام صاحب نے اعلان نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بچہ بھیجا کہ ان کو وہ اعلان تو کریں کہ ہم نے چندہ دیا تھا۔ جس ذات کو چندہ دے رہے ہو وہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے اعلان کا محتاج ہے؟ بولو بھائی، اس لیے میرے دوست کو دیا کرو تو پھر احسان نہ جتلایا کرو، اصل تو یہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے 10 روپے دینے کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب پنکھا یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نیکی کر رہے ہیں، اور ایسی نیکی کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ چہرے پہ نقاب کوئی چہرے سے نہ پہچانے، پاؤں میں چپل اس نے نہ پہنی کوئی آہٹ سن کے نہ آ جائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایک واقعہ اور سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، توجہ کیجیے گا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، من اصبح منکم اليوم صائما۔ فرمایا نبی پیغمبر نے رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھے، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن روزے کی حالت میں کون ہے؟ مسجد نبوی کے اندر صحابہ موجود ہیں، لیکن کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، من اطعم منکم اليوم مسکینا،
کون ہے جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ مسجد نبوی تھی، صحابہ کافی موجود تھے، سارے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ سوال ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا انا یا رسول اللہ، میرے پیغمبر آج یہ خدمت بھی اللہ نے مجھے کرنے کا موقع دیا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ ابو بکر۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا من اتبع منکم اليوم جنازۃ، آج کوئی شخص ایسا ہے تم میں سے جس نے کسی میت کے ساتھ جنازے اور تدفین والے معاملات کی، کسی میت کو دفن کیا ہو، تدفین کی ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری دفعہ بھی کھڑے ہو گئے۔ ہمارے رسول میں باہر کی طرف سے گیا ہوا تھا، وہاں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تدفین میں میرا بھی حصہ شامل ہوا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تین عمل پوچھے، تینوں میں ابو بکر کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، من عاد منکم اليوم مریضا، ارے بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوتے فرماتے انا یا رسول اللہ، محبوب پیغمبر آج یہ خدمت بھی اللہ نے یہ نیکی بھی اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق دی۔ تین کے چوتھی خدمت، چار کام سیدنا صدیق اکبر نے کیے۔ میرے مسلمان دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے والوں، عزم کر لو کہ انشاءاللہ یہ چار کام ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون سے چار کام؟ روزہ رکھنا۔ کون سے کام؟ روزہ رکھنا، مسکین کو کھلانا، کسی کی تدفین میں جانا، کسی کی تعزیت کے لیے جانا۔ بظاہر ہم نے سمجھا یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، لیکن ذرا آگے سنیے گا۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا مجتمعت هذه الخصال في رجل قط الا دخله الله الجنہ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور لوگوں سن لو، کوئی مسلمان، کوئی مرد ایسا نہیں جس میں یہ چار کام ہو اور اللہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے۔ ہر وہ آدمی جس میں یہ چار باتیں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو کیا خیال ہے صدیق اکبر کی سیرت پہ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ صدیق اکبر کی سیرت بڑی عجیب و غریب سیرت ہے۔ ایک موقع پر سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً کچھ الفاظ کہہ دیے، توجہ کرنا، کچھ الفاظ کہہ دیے، پھر بعد میں احساس ہوا کہ میں نے جو الفاظ کہے یہ درست نہیں ہے۔ بعد میں احساس ہوا کہ یہ الفاظ مناسب نہیں تھے اس وقت کہنے کے لیے۔ اب حضرت بلال کو غالباً فرمایا کہ بلال مجھے معاف کر۔ کائنات میں ایسی معذرت کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر حضرت بلال نے کہا کہ آپ کیا معاف کرنا، آپ نے ایسا کیا کیا؟ میں نے اپنی زبان سے کہو کہ مجھے معاف کر دو، نہیں تو میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں۔ فضائل احمد نے یہ واقعہ لکھا ہوا یا کسی اور صحابی کے حوالے تھا، پھر بھی انہوں نے زبان سے الفاظ نہیں کہ حضرت آپ سے کیا معافی، آپ تو بڑے ہیں، آپ سے کیا معافی، بس بات ختم ہو گئی، اپنی زبان سے کہو کہ مجھے معاف کر دو۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا کہا، ان سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ پھر آگے نے کے بعد کی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہیں، تو زبان سے جب کہتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا، پھر ابو بکر کو تسلی۔ آج ہم نہ جانے پتہ نہیں کتنے بول کسی کو بول دیتے ہیں، ہماری زبان پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ استعمال کرتی ہے۔ محبوب پیغمبر سے ایک دفعہ ایک صحابی نے فرمایا جب من نجات یا رسول اللہ کے رسول بتائیے نجات کتنی چیزوں کے اندر ہے؟ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا املک علیک لسانک، نجات کے لیے ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ اپنی کس پہ کنٹرول رکھو؟ بولو بھائی زبان پر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اس موقع پہ تھوڑی سی تیز ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر کو احساس ہوا، تو صدیق اکبر کی جہالو عزم کر لو کہ صدیق کی اس سیرت کو بھی اپنائیں گے انشاءاللہ، اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جماعت ثانی کا جو مہینہ ہے اس کے اندر یاد رکھ لیں ہمارا عشق مہینوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارا اس مہینوں کا محتاج ہے۔ ہم صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں تو وہ مہینوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ مہینہ آپ کی وفات کا مہینہ ہے تو وہ وفات کی وجہ سے آپ کی جدائی کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جیسے دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ ایسے موقعوں پر اپنے بڑوں کو یاد کیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی یاد کیا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے جماعت ثانی کا مہینہ ہے، اس کے اندر خوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرچے کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اس مہینے میں کرنے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کریں۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ جو بھی ہو، ہمارے بڑے